جب وہاں طائف پہنچا تو وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیا. جب اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے, ان سرداروں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور ان لوگوں نے طرح طرح کی, آپ میرے کریم موقع پر باتیں کہیں. انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی, اگر اپنے منہ سے ہم ادا کریں تو ہمارا کلیجہ سا پھٹ جاتا ہے. میرے کریم آقا نے اس سفر میں بڑی مشکلات اٹھائی, اللہ کی طرف سے بہت امتحان آئے. ایسے وہاں کے سرداروں کو جب اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. وہ جو 3 سردار تھے, تینوں بھائی تھے, ایک نے تو یہ کہا کہ اللہ کو یہی آدمی ملا تھا نبی بننے کو, اب پڑھیے استغفر اللہ. اور ایک نے, دوسرے نے یہ کہا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, اس نے منہ پھیر لیا. اور تیسرے نے یہ کہا کہ یہاں سے بے دخل ہو جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ آپ, نہیں تو ہم آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے. استغفر اللہ. ایسے ایسے ان لوگوں نے باتیں کی, لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بات کا جواب نہ دیا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رجوع فرمایا کہ یا اللہ, یہ کیسے لوگ ہیں, ان لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی, ان لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا, اور یہ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے, آپ اپنے کام جاری رکھیں, انشاءاللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی. تو میرے کریم آقا نے ایک دفعہ پھر کوشش فرمائی, آپ نے ان کو دوبارہ جب اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے وہاں کے عباد جو لڑکے تھے, وہاں کے آوارہ لڑکے تھے, ان کو اکسایا کہ میرے کریم آقا پر پتھر برسا دیں. تو ان لوگوں نے, ان عباد لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے, اور آپ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ آپ کا خون مبارک بہتا ہوا آپ کے نلین مبارک تک پہنچ گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جب نلین مبارک تک پہنچا تو آپ جب بھی قدم اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین آپ کے نلین مبارک کے ساتھ چپک جاتے. یہ عالم تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے کریم آقا کے ساتھ تھے, آپ کے رفیق سفر تھے صحابی رسول. جب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میرے کریم آقا کو کچھ مت کہیں, اگر مارنا ہے تو وہاں مجھے ماریے, لیکن میرے کریم آقا کو کچھ نہ کہیں. پتھر مارنے کی وجہ سے میرے کریم آقا بھی زخمی تھے, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ بھی زخمی ہو گئے. وہ اس مقام کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کر لیا گیا, گھیراؤ کر لیا گیا. اس جگہ کو محاصرے والی جگہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, اس مقام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہم پہنچیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ جا کے پڑھنا ہے استغفر اللہ. کیا پڑھیں گے جی؟ استغفر اللہ. اس مقام کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس بعد نماز نفل بتائیے میرا ساتھ ساتھ جب بات کریں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ جاگ رہے ہیں. 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں. مرد کی علیحدہ مسجد, عورتوں کی علیحدہ مسجد ہے, آپ نے وہاں پہ جا کر 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی نیت سے ادا کرنے ہیں. جیسے آپ نفل ادا کر لیں گے, جیسے آپ باہر نکلیں گے, ساتھ ہی اس کے ساتھ بالکل مسجد کے بالکل قریب, یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آپ کی آخری آرام گاہ, آپ کا مزار, اور آپ کے 2 بیٹوں کا وہاں پہ مزار ہے, جہاں پر آپ نے باہر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنی ہے, دعا کرنی ہے. تو ایسے میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں کہ جن کا ذکر چل رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. آپ سے بہت چھوٹے تھے. تو میرے کریم آقا کی بڑی شفقت کی نظر تھی ان پر. آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس میرے بھائی کو قرآن پاک کا بہت بڑا عالم بنا دے. میرے کریم آقا نے دعا کی, اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے مفسر قرآن ٹھہرے. آپ نے تفسیر قرآن لکھی بھی اور آپ نے پڑھائی بھی ہے. تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس کو اگر کہیں سے پتہ چلتا تو فلاں صحابی کے پاس 30 میل دور, 40 میل دور یا 50 میل دور کسی صحابی کے پاس احادیث مبارکہ ہے, تو وہ سفر فرماتے, آپ وہاں سے سفر کرتے, وہاں جا کر احادیث مبارکہ اکٹھے کرتے, تو آپ ان کی تفسیر لکھتے. تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز آ رہی ہے لاسٹ تک کی؟ تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس. ان کے نام سے وہاں پہ مسجد ہے. انشاءاللہ وہاں پہ آپ نے مسجد کی میں نفل ادا کرنے اور ان کے مقبرے پر آپ نے دعا کرنی ہے. جو آپ کو جہاں پر ٹائم دیا جائے, اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ جہاں پر جو آپ کو ٹائم دیا جائے ٹائم کی پابندی کریں گے. اور اپنے ساتھ ساتھ جو فیملیز, جیسے جیسے آپ کے ساتھ فیملیز ہیں, اپنے اپنے فیملیز کو ساتھ لے کر مقررہ جگہ, جو ہم جگہ کا تعین کریں گے, اس جگہ پہ آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے. اور انشاءاللہ وہاں سے پھر ہم گاڑی میں واپس سوار ہوں گے. جو زیارت میں نے ابھی تک بتائی ہے یہ وہاں پہ یہی تو زیارت ہے, یعنی نفل ادا کرنے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار کے باہر آپ نے کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنی ہے. اس کے بعد سیدھا آپ نے گاڑی میں تشریف لے آنا ہے, جو آپ کو ٹائم وہاں پہ
دیا جائے گا جا کر. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا, حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے جو مسجد 1450 سال پہلے کی مسجد, انشاءاللہ آپ اس کی زیارت فرمائیں گے, وہ ہمارے راستے میں پڑے گی. 1450 سال پہلے کی مسجد, اور اس کے بالکل ساتھ ہی مدرسہ حضرت عبداللہ بن عباس, جہاں پر آپ بیٹھ کر تفسیر قرآن پڑھایا کرتے تھے. تو اس کی بھی آپ زیارت فرمائیں گے, وہ بھی 1450 سال پہلے کی. انشاءاللہ آپ اس کی جب زیارت کر لیں گے, یہ زیارت کرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری گاڑی آگے روانہ ہوگی. ہماری اگلی زیارت میں مسجد علی, اسلام کی پہلی مینار والی مسجد. مسجد علی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس وقت. یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اسلام کا پہلا مینار بنایا گیا. پوری دنیا میں جب مساجد پر آپ جتنی بھی مساجد بنتی ہیں اس میں مینار بنائے جاتے ہیں, جو اسلام کی جو پہلی مینار والی مسجد تھی نا, وہ مسجد علی تھی, جس کی آپ زیارت فرمائیں گے. اس کے اوپر مینار بنایا گیا. اسلام کی پہلی مینار والی مسجد مسجد علی, اس کے نام مسجد علی کے نام سے منسوب ہے وہ. تو آپ انشاءاللہ اس کی زیارت فرمائیں گے. یہ وہ مسجد, اس کے اوپر جو مینار بنایا گیا, کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اس لیے بنایا گیا کہ دور سے لگے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, اس لیے وہ مینار بنایا گیا. یہ مینار بنانے کے بعد پوری دنیا میں مساجد پر مینار بننے کا سلسلہ جاری ہوا. اسلام کی پہلی مینار والی مسجد. تو انشاءاللہ حسبن یہ زیارت کرتے ہوئے گاڑی ہماری روانہ ہوگی. آگے اگلے جو ہماری زیارت حسبن, جو آپ کو زیارت بتا رہا ہوں نا, ایک توجہ طلب بات, جو آپ کو میں زیارت بتا رہا ہوں نا, اور جتنی بتا چکا یا بتانے والا ہوں, الحمدللہ ابھی آپ یوٹیوب پہ موبائل پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ سب آپ کو زیارت مل جائیں گی. لیکن اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے اپنی آنکھوں سے زیارت کرنے کا. اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہے. الحمدللہ اپنی آنکھوں سے یہ زیارت کرنے کے لیے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. سمجھوں کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں طائف سے, جانتے ہیں نا کون کون سی. ایک نسبت یہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر آپ یہاں پہ لائی تھی, یہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہے. یہ ایک تو ہماری نسبت یہ ہے میرے کریم آقا کی یہ نسبت. اور دوسری نسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے, تو یہ نسبت ہے دو. تو ایسے بات اپنے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ کو یہ دیکھیں گے مینا کا میدان ہے. یہ جنہوں نے زیارت کر لیا مسئلہ پہلے سے, جنہوں نے نہیں کی وہ دوبارہ زیارت فرما لیں گے. یہ مینا کا میدان ہے دونوں سائڈوں پہ. دنیا کی سب سے بڑی خیمے کی بستی. یہ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو 4 مینار والی مسجد نظر آ رہی ہے, یہ مسجد خیف ہے. مسجد خیف یہ وہ مسجد جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نمازیں بھی ادا فرمائی, اور 10 انبیاء کرام کے یہاں پہ مزارات بھی ہیں. اور یہ آپ کو 3 منزلہ پل جو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ میں, اور اوپر چھتریں بھی ہیں. یہ جمرات ہیں جہاں پہ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اللہ پاک سے دعا, اللہ پاک آئندہ سال آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ایسے میں جب کوئی بھی دعا دی جائے تو آمین ضرور کہا کریں. جب 40 لوگ بیٹھ کے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک سنتے ہیں, اللہ پاک دعا قبول بھی فرماتے ہیں. 40 کے آدمی میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ جس کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے. تو ایسے بعد اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ سال آپ کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ کے دائیں بائیں جتنے بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مینا کے میدان کے, تو ایسے میں یہ میٹیریل جو وائٹ والا لگا ہوا ہے, جو چھپرے جس سے بنی ہوئی ہے, آج سے تقریباً 20 سے 22 سال پہلے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہے, وہ بخوبی جانتے ہیں کہ 20 سے 22 سال پہلے مینا کے میدان میں آگ لگ گئی تھی اور بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. تو اس ٹائم کے بعد یہاں کی سعودی حکومت نے اقدامات کیے, جرمنی سے یہ امپورٹ کیا. جو میٹیریل لگا ہوا ہے جرمنی سے امپورٹ کیا. یہ فائر پروف بھی ہے اور واٹر پروف بھی ہے, نہ ہی آگ لگتی ہے, نہ اس میں پانی دائیں بائیں سے, نہ اوپر سے پانی آتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ آج تک ایسا ناخوشگوار واقعہ کبھی پیش نہیں آیا الحمدللہ. تو یہ ابھی یہاں سے ہم جیسے باہر نکلیں گے تو ایسے بل اپنے سیدھے ہاتھ میں مینا کا کچھ میدان کا بھی حصہ آئے گا. یہ آپ اس کی زیارت فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ اس میں کوئی بریک نہ آئے. یہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یہاں سے دیکھیں گے, بالکل سینٹر میں دیکھیں گے. ابھی بہت دور دور تک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو وہاں تک آپ کو مینا کا میدان ہی ملے گا. جہاں سے آپ زیارت فرمائیں گے کتنا دور دور تک آپ دیکھیں گے. ایک دفعہ دوبارہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آئندہ سال آپ کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جی ایسے بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جتنی بھی زیارت آپ کریں گے آج الحمدللہ اپنی آنکھوں سے زیارت کریں گے, بالکل فزیکل جا کے وہاں پہ آپ زیارت فرمائیں گے. اگر کسی بھائی کے یا کسی بہن کے اگر کسی کے یہ ذہن میں ہے, بات توجہ سے سنیے گا, اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے یہ ذہن میں ہمارے پاس پیسے تھے, ہم نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, ہم لوگ یہاں پر آ گئے, اگر کسی بھائی کے یہ ذہن میں ہے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. انشاءاللہ ایسے میں وہاں سے مسجد علی کی بات کر رہا ہوں. مسجد علی سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ وہاں ہم پہنچیں گے انگوروں کے باغ کی طرف. انگوروں کے باغ کی طرف ہم جائیں گے.
अंगूरों के बाग के बारे में आपको बता दूं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मुहासरे वाली जगह जो मैंने आपको बताई थी, मुहासरे वाली जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घेराव किया गया था, वहां में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा आप जख्मी हालत में आप अंगूरों के बाग में तशरीफ लाए। जब आप अंगूरों के बाग में तशरीफ लाए, आप वहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। जो अंगूरों का बाग का जो मालिक था ना, वो उतबा बिन रबिया, एक काफिर सरदार था, उसका नाम उतबा बिन रबिया था, एक काफिर सरदार था। तो मेरे करीम आका जब वहाँ पे तशरीफ फरमा हुए तो उतबा बिन रबिया की नजर पड़ी और उसने अपने गुलाम को भेजा कि है गुलाम जाओ, जाके जो सामने जो नबी शख्स बैठे उनसे उनका नाम पूछे और उनसे जाके मामला पूछे कि यहाँ आने का इरादा क्या है और नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ये सारे जाके पूछ के आओ, और जख्मी है तो क्यों है। वो गुलाम मेरे करीम आका के पास हाजिर हुआ और उसने आके पूछा कि ऐ नबी आपका नाम क्या है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर मक्का मुकर्रमा से ताइफ आया हूँ और यहाँ के सरदारों को, यहाँ के लोगों को मैंने इस्लाम की दावत दी और उन लोगों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और इन लोगों ने यहाँ जो बाश लड़कियों को उकसाया कि मेरे ऊपर पत्थर बरसाया जाए, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाया और मैं जख्मी हो गया। तो ये सारी मामला सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद जब वो वहां से रवाना होने लगा तो मेरे करीम आका ने उसको कहा, जो आने वाला जो गुलाम था उसको कहा कि ऐ नबी आप ही तो अपने तारुफ करवाओ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है। ये लफ्ज़ जरा ध्यान में रखेंगे। उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है, दाल अलिफ सीन अद्दास। उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है और मैं नसरानी को उनसे ताल्लुक रखता हूँ। तो मेरे करीम आका ने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बताया कि मैं नैनवा गाँव का रहने वाला हूँ। जब उसने बताया कि नैनवा गाँव से हूँ तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आप नैनवा गाँव से हो, इसका मतलब है आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के गाँव से हो। तो वो शख्स जो गुलाम अद्दास था बड़ा हैरान हुआ, ताज्जुब का इजहार किया और उसने मेरे करीम आका से पूछा कि अल्लाह के नबी आप कैसे जानते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो हजारों साल पहले इस दुनिया से चले गए, आप कैसे जानते हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आया अद्दास वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, हमारा नबूवत का रिश्ता है। मैं जानता हूँ मेरे भाई थे और मैं जानता हूँ कि वो नैनवा गाँव से ही थे। तो मेरे करीम आका की ये बातें सुनने के बाद वो शख्स जो गुलाम अद्दास था वो वहाँ से रवाना हुआ, अपने मालिक उतबा बिन रबिया के पास जाता है और जाके कहते हैं कि आए मालिक, जो सामने अजनबी शख्स है वो अपना नाम मोहम्मद बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर मक्का मुकर्रमा से ताइफ आया हूँ और जहाँ के सरदारों को जब मैंने इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और उन्होंने उबाश लड़कों को कहकर मेरे ऊपर पत्थर बरसाए और मैं जख्मी हुआ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ग्रामी सुनने के बाद उतबा बिन रबिया एकदम उछल के खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल में रहम आ गया, हालांकि वो आपका जाने दुश्मन था, जंगे बदर में भी कई दफा सामना हुआ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी सुनने के बाद, आपकी हालत सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आए, उसके दिल में रहम आया और उसने फौरन से एक अंगूरों की प्लेट बनाई और बना के अपने गुलाम को दी कि जाके उनको पेश करे और उनको मेरा पैगाम दे कि आपको रिश्तेदारी का वास्ता कि ये आप वापस नहीं करेंगे, ये आप खाइए, खाने के बाद अपना इरादा तर्क करके यहाँ से आप वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का खदशा हो सकता है। वो गुलाम जब अंगूरों की प्लेट लेकर वहाँ पे हाजिर हुआ मेरे करीम आका के पास और उसने अंगूरों की प्लेट आपके सामने रखी तो आप मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि है अद्दास ये किसने भिजवाए हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे पूछा तो उसने बताया कि ये मेरे मालिक उतबा बिन रबिया ने भिजवाए हैं और उसने पैगाम दिया है कि आपको रिश्तेदारी का वास्ता ये आप वापस नहीं करेंगे, ये आप खाइए, खाने के बाद अपना इरादा तर्क करें, यहाँ से आप वापस चले जाए क्योंकि लड़ाई का खदशा हो सकता है। उतबा बिन रबिया मेरे करीम आका का दूर का रिश्तेदार भी था लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया, ये था उतबा बिन रबिया। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया उसका नाम सुनकर। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और आपने अंगूर खाना जब शुरू किए तो वो गुलाम अद्दास बड़ा हैरान हुआ और उसने करीम आका से पूछा कि है अल्लाह के नबी ये आपने क्या पढ़ लिया, यहाँ तो ऐसी कोई बोली नहीं बोली जाती। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि हम मुसलमान जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, आपका अंदाज़े गुफ्तगू ये सुनकर वो गुलाम अद्दास जो थे उसी टाइम मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ بے شک سچے نبی ہیں, آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ غلام عداس اسی ٹائم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. طائف میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو صحابی تھے ان کا نام حضرت عداس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عداس کے نام سے وہاں پہ مسجد تعمیر ہوئی, مسجد عداس. انشاءاللہ آپ اس مسجد عداس کی بھی زیارت کریں گے, اور اس انگوروں کے باغ کی بھی, انگوروں کے باغ کے اندر ہی وہ مسجد عداس ہے جس کی آپ زیارت فرمائیں گے انشاءاللہ. اس بعد یہ زیارت کرنے کے بعد اچھا ایک آپ کا کنسپٹ کلیئر کر دو انگوروں کے باغ کے متعلق جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ جو بات کا ذکر چلے اس کی ڈیریشن جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. آپ ایک کنسپٹ کلیئر کرو کہ انگوروں کے باغ میں جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس انگوروں کے باغ کی بات کر رہا ہوں. کسی بھائی کے کسی بہن کے اگر یہ ذہن میں آ رہا ہو تو ہم وہاں جائیں گے انگوروں کے باغ میں, وہاں پہ بیلیں ہوں گی, ہم نے وہاں بیلوں سے انگور توڑنے ہیں, انگور کھانے ہیں وہاں سے, یا انگور وہاں سے خریدنے ہیں, ایسی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جانے کا صرف مقصد یہ ہوگا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم وہاں پہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. لیکن وہاں پہ یہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کبھی ہو ایک دوسرے پہ دیکھتے ہوئے یہاں کو تو نظر بھی نہیں آ رہے, وہاں پہ انگور اب نہیں ہے. وہاں پہ یہاں کی سعودی حکومت نے سبزیات کی کاشت کی ہوئی ہے, وہاں پہ سبزیات کی کاشتکاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں انگوروں کی کاشت نہیں ہوتی ہے. پھر وہاں ہم جائیں گے, وہ چاندی والی کے وہ بھی اندر ہی ہے, مسجد عداس بھی اسی کے اندر ہے. انشاءاللہ ہم جا کے قریب سے جا کے زیارت کریں گے. اس کے بعد ایسے وقت جیسے وہاں سے روانہ ہوں گے ہماری اگلی جو زیارت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد رسول کا دوسرا نام مسجد الکوب بھی ہے. مسجد الکوب عربی زبان کا نام ہے, کونی کو کہا جاتا ہے الکوب. یہ نام کیوں پڑا؟ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انگوروں کے باغ سے حضرت زید بن حارثہ کے مرا جب آپ کچھ دیر کے لیے باہر تشریف لائے, جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا. آپ نے وہاں پہ آرام فرمانے کا ارادہ کیا. آپ نے ایک پتھر دیکھا, اس پتھر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی اور کونی اپنے سر کے نیچے رکھی تو آپ نے وہاں پہ آرام فرمایا. اس پتھر کے انشاءاللہ آپ بڑے قریب سے جا کے زیارت فرمائیں گے, بالکل ساتھ میں جا کے آپ نے زیارت کرنی ہے. جہاں پر میرے کریم آقا ٹیک لگا کر آپ پتھر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے. 3 کونوں والا پتھر ہے, ٹرائنگل تھا, 3 کونوں والا پتھر. مسجد رسول جہاں جائیں گے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی, یعنی صحن جو ہے, صحن کا جو اگلا کونا ہے اگلے کونے کے اندر ہے وہ 3 کونوں والا پتھر. آپ کو یہاں سے بتا دیں تو وہاں بھی انشاءاللہ جا کے دوبارہ بتاؤں گا آپ کو. اس پتھر کے ساتھ یہ ذرا توجہ کیجیے, جب پتھر کے ساتھ میرے آقا وہاں پہ تشریف فرما تھے, ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں کے جو کفار تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. سب سے پہلے اس کے ساتھ پہاڑ ہے, بالکل مسجد رسول کے ساتھ ایک پہاڑ ہے, وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے وہاں کے جو کفار تھے اور انہوں نے وہاں سے ٹھاٹھے مارے, انہوں نے مذاق اڑایا, کہتے لگائے. جب انہوں نے تمسکر کیا وہاں سے کھڑے ہو کر میرے کریم آقا کی طرف منہ کر کے, لیکن میرے کریم آقا نے ان کو کوئی جواب نہ دیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے یعنی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی جواب نہیں, کوئی مزاحمت نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, تو انہوں نے آپ کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو انہوں نے وہاں سے بڑے بڑے پتھروں کو وہاں سے دھکا دیا. جب وہ پتھر لڑکتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو آپ نے آہٹ سنی ان پتھروں کی اور پتھروں کی طرف دیکھا آپ نے, تو آپ نے ان پتھروں کو حکم دیا کہ اے حضر اگر اللہ کے حکم سے آ رہے ہو تو آ جاؤ, نہیں تو وہیں ٹھہر جاؤ. 1450 سال ہو گئے آج تک وہ پتھر وہیں پہ ٹھہرے ہوئے. الحمدللہ میرے نبی کا معجزہ اپنے آنکھوں سے آپ زیارت کروائیں گے. اس بس کی ہائٹ سے وہ بڑے پتھر ہیں, اس بس کی ہائٹ سے وہ بڑے پتھر ہیں جو آج تک رکے ہوئے. یہاں کی سعودی حکومت نے اس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر, جو درمیان میں بڑا پتھر ہے اس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر دیے, اتنے چھوٹے پتھر, اور ان میں بھی گیپ ہے کہ 3, 8, 4 انچ کا وہ گیپ بھی ہے. آپ جب قریب سے جا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو بعد میں لگائے گئے, 8-9 سال پہلے نہیں تھے. یہ یہاں کی سعودی حکومت نے اپنے ذہن کے مطابق لگائے کہ کبھی تیز ہوا ہے, کبھی بارش ہے, کبھی طوفان ہے, کبھی گرنے ہے, لیکن جہاں میرے نبی کی ذات کی بات آتی ہے وہاں شک والی کوئی بات نہیں آتی. الحمدللہ آج تو آپ اس کی زیارت فرمائیں گے ان پتھروں کی, اور اس کے علاوہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت فرمائیں گے, اور اس کے اندر جو وہ پتھر جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے انشاءاللہ آپ اس کی بھی زیارت فرمائیں گے. یہ زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس گاڑی میں آ جانا ہے. جب آپ واپس گاڑی میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے ہمارا واپسی کا سفر ہوگا. تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی جب سفر کر چکی ہوگی, 1 گھنٹے بعد گاڑی رکے گی میقات پر. میقات پہ رکے گی جہاں پر آپ نے عمرہ کی تیاری کرنی ہے. میقات کا نام ہے کرنل منازل, جگہ کا نام ارسیل الکبیر. ذہن میں رکھیں گے میقات کا نام کرنل منازل, جگہ کا نام ہے ارسیل الکبیر. انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے. وہاں پہ جا گیا گاڑی جب رکے گی تو آپ نے وہاں پہ وضو فرمانا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے احرام تبدیل کرنے ہیں. احرام کرنے کے بعد مسجد میں آپ نے جب جانا ہے
2 रकात नमाज ज़ुहर कसर, इंशाल्लाह ज़ुहर की भी वही अदा करेंगे हम नमाज, ये ध्यान में रखिएगा। मिकात पर आकर हमने 2 रकात नमाज ज़ुहर कसर वही अदा करनी है, और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल एहराम की नीयत से आपने अदा करनी है। उसके बाद आपने सीधा गाड़ी में तशरीफ ले आना है। तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम तलबिया पढ़ते हुए उम्र के पहले नियत कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो गाइस टाइप चाहते हुए रास्ते में पंप पे रुके हैं और इस पे अल बैग भी है। यहीं पर रहने देंगे, कोई जरूरत नहीं है नीचे लेके जाने की। अपने सिर्फ जेब का जो सामान है, मोबाइल, वॉलेट, पर्स वगैरह वो अपने साथ में रख लेंगे। अदरवाइज बाकी चीजें यहीं आप छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। गाड़ी वाले यहीं होते हैं, कुछ लेके आपको जाने की जरूरत नहीं। वैसे जिस तरह मैंने शेड्यूल दिया था, इंशाल्लाह उसी शेड्यूल के मुताबिक ज़ियारत करेंगे। जैसे आप उतरेंगे, उतरने के बाद आपने गाड़ी का नंबर नोट करना है, गाड़ी का नंबर नोट करेंगे और साइड में साथ में आप खड़े हो जाएंगे, दाएं बाएं कोई नहीं होंगे। जैसे इंशाल्लाह आप सब उतर आएंगे तो हम ज़ियारत की तरफ रवाना होंगे। रास्ते में एक मकाम आता है जो मैंने आपको बताया था, मुहासरे वाली जगह, वहाँ से गुजरते हुए हम आगे ज़ियारत की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने वुजू फरमा लेना है, ख्वातीनों हजरात ने। आप वहाँ पे जाके, क्योंकि मर्द हजरात के अलग वुजू खाने और लेडीज़ के अलग वुजू खाने, सबसे पहले वुजू बनाएंगे। वुजू बनाने के बाद आपने मस्जिद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वहाँ पर जाकर आपने 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद की नियत से अदा करनी है। और उसके बाद जैसे आप ख्वातीन वाली मस्जिद है, जो वो बाहर निकलेंगी, उम्मत हज़रात भी वहीं आ जाएंगे। नमाज अदा करने के बाद वहाँ पर मकबरा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और आपके 2 बेटों का वहाँ पे मकबरा है, आपने बाहर खड़े होकर फातिहा खानी करनी है। जैसे फातिहा खानी कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, मुकर्रर वक्त के अंदर आपने वापस गाड़ी में तशरीफ ले आना है। बिल्कुल दाएं बाएं नहीं हो, वहाँ पे अक्सर ख्वातीन हज़रात शॉपिंग में मसरूफ हो जाते हैं। अपना टाइम मत ज़ाया कीजिए, जिस मकसद के लिए आप आए बस वो मकसद आप पूरा करें, उसके बाद आपने गाड़ी में तशरीफ ले आना है। तो आए जब मेरा आप नंबर नोट फरमा लें। अगर किसी भाई को वहाँ पे जरूरत पड़े, खुदा न खास्ता गाड़ी नहीं मिलती या रास्ता भूल गया, भटक गया, मुझे कॉल करेंगे। 7 जैसे जैसे मैंने शेड्यूल बताया है, बिल्कुल आप वहाँ पे वक्त की भी पाबंदी करें। जो आपको टाइम दिया जाए तो वहाँ पे आपने पाबंदी करनी है। वहाँ वुजू वाली जगह पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि कम है वहाँ पे वुजू, बच्चे को पकड़ लेंगे, वो कॉल पे लाइए। तो वही समझ जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम कम है, वुजू खाने वाली जगह थोड़ी तंग होती है जगह, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वरना 15 मिनट इनफ है आपको नमाज अदा करने के लिए और फातिहा खानी करने के लिए। आपको 10 से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उसी टाइम को आपने